السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ذوالفقار علی بسرا فرام کالی صوبہ خان۔ میں نے اپنے فرسٹ ویلاگ میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی، وہ تھے جنرل الیکشن 2023 کے حوالے سے۔ تو میری اس خبر سے کچھ دوستوں نے اس وقت اختلاف کیا تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک فیک نیوز ہے، لیکن بالآخر سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد یہ بات طے ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 8 فروری 2024 کو بروز جمعرات جو ہے وہ ملک میں عام انتخابات کروائے گی۔ میں آپ سے مخاطب ہوں آج نوابوں کے شہر بہاولپور سے، اور اس ولاگ میں نے بہاولپور شہر کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یہاں پر ایک حلقہ ہے یزمان سٹی کا، جو پہلے 172 تھا اور اب نئی حلقہ بندی کے مطابق 165 ہے۔ تو طارق بشیر چیمہ صاحب کا یہ حلقہ ہے جی، اور یہاں پر بڑی باتیں کی جا رہی تھیں کہ نون لیگ اور کیو لیگ یعنی چوری شجاعت جو گروپ ہے ان کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ یہاں اس حلقے کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ آپ دوستوں سے شیئر کروں۔ تو چلتے ہم حلقے کی طرف۔ یہ 165 جو نیا حلقہ ہے MNA کا، طارق بشیر چیمہ صاحب جو کہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اس علاقے کی نہ صرف جانی پہچانی شخصیت ہیں بلکہ وہ قائد اعظم مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، مرکزی جنرل سیکرٹری، اور ہمیشہ یہ سرپرائز دینے کے جو ہیں وہ ماہر رہے ہیں، اور اس دفعہ بھی جو ہیں وہ سرپرائز دینے کے لیے بالکل یہ تیار ہے۔ اور ان کے بارے میں ان کے حلقے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چیمہ صاحب ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیا چہرہ جو ہے وہ ضرور انٹروڈیوس جو ہے وہ سیاست میں اور الیکشن میں کرواتے ہیں۔ اور چیمہ صاحب چونکہ بذات خود 2 دفعہ ضلعی ناظم رہ چکے ہیں، وفاقی منسٹر رہ چکے ہیں، اور کئی دفعہ یہ MNA رہ چکے ہیں، تو اس حلقے کے اندر جو ہے وہ میں نے یہاں پہ آ کے دیکھا کہ کافی سیاسی جو ہے وہ ماحول بنا ہوا ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ حلقہ جو ہے وہ پارٹیوں پہ کم جبکہ دڑا بندی کے اندر زیادہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں موجود ہے۔ یہاں لوگ عام طور پہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ 2 ہی ووٹ ہیں جی، ایک ہے چیمہ صاحب کا ووٹ اور ایک ہے اینٹی طارق چیمہ ووٹ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 2024 کے الیکشن کے اندر رزلٹس کیا آتے ہیں۔ اس حلقے کی چند ایک اہم چیزیں جو یہاں آ کے میں نے دیکھی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ آج جب ہماری NA 165 کے مختلف دوستوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ اس دفعہ جو ہے وہ طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں وہ خود MNA کے امیدوار نہیں ہیں، بلکہ اپنے بیٹے چوری ولیدہ چیمہ صاحب کو میدان میں انہوں نے اتارنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ اور اگر ہم نون لیگ کی بات کریں تو وہاں کے خیمے سے ابھی تک یہی آوازیں آ رہی ہیں کہ جو پہلے امیدوار تھے چوری سعود مجید صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ یہ MNA بھی رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ سینٹر بھی رہ چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ چوری سعود مجید صاحب کو جو ہے وہ نواز شریف کے جو قریبی ساتھی ہیں ان میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ اور ایک عام سی خبر جو کہ پورے ملک میں گردش کر رہی تھی، اور ابھی کچھ دن پہلے نون لیگ کے کچھ ذرائع نے بھی اس خبر کو جو ہے وہ تسلیم کیا تھا کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ کاف لیگ اور جو چوری شجاعت صاحب کے نام پہ رجسٹرڈ ہے، اور نون لیگ کے درمیان جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی باتیں جو ہیں وہ گردش کر رہی تھیں۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے تو جو انٹرسٹڈ نظر آ رہے تھے کاف لیگ والے، وہ 2-3 حلقے تھے، اور افواہیں یہ بھی گردش کر رہی تھی کہ شاید 165 کے جو حلقہ ہے یزمان تحصیل کا، اس میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کوئی بات ہو۔ تو یہاں پہ آ کے مجھے ابھی تک تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ بہرحال سیاست میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتی۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ یہ 165 جو پہلے طارق بشیر چیمہ صاحب خود میدان میں آتے تھے الیکشن کے لیے، اب انہوں نے اپنے بیٹے چوری ولیدہ چیمہ کو جو ہے وہ میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان کا فیصلہ جو ہے کس حد تک درست جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اور انہی حلقوں کے جو اس کے نیچے 2 حلقے ہیں PP247 اور PP248، ان کی تفصیل جو ہے وہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔